سورة غچ پراسی بدا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليل، وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين ومعيار الحق وحجج الهداية واليقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، کتاب اللہ و سنت رسولہ. برادران اسلام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج میں آپ سے آن لائن 10 روزہ تربیتی آداب زندگی ورکشاپ کے سلسلے میں مخاطب ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ اس 10 روزہ تربیتی ورکشاپ کو خود اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیں گے اور پھر اصلاح اور ثواب کی نیت سے آگے بھی شیئر کریں گے. میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کا پہلا موضوع انتہائی اہم ہے، یعنی طہارت اور نظافت کے آداب. قبل اس کے کہ میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں، کچھ بنیادی اور ضروری اور تمہیدی باتیں ہیں. میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کروں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اعلان فرمایا: ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جس کی وجہ سے تم میرے بعد گمراہ نہ ہوگے. کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. اور یہ اس وقت ممکن ہے جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو. دوستو اور بھائیو، آج پوری دنیا میں بے دینی اور گمراہی کا ایک سیلاب ہے. جہاں جاؤ اللہ کی بغاوت اور گناہ ہی گناہ ہے. اور افسوس کی بات تو یہ ہے، بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا بھی پڑتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی زندگی کافروں کی زندگی سے بھی زیادہ خراب نظر آتی ہے. وجہ علماء کرام نے بیان کیا ہے
کہ ہر قسم کا عیب اور ہر قسم کا گناہ آج مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ اب اگر غور کیا جائے تو اس گمراہی کا سبب اس حدیث مبارکہ میں ذکر فرما دیا گیا ہے کہ امت قرآن و سنت کو چھوڑ کر گمراہی میں مبتلا ہو جائے گی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، ارشاد ہے کہ میں تمہیں واضح اور روشن شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اس سے گمراہ نہیں ہوگا مگر وہی جو حقیقتاً ہلاک اور برباد ہونے والا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سنت کا راستہ، اس کو چھوڑنا گمراہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ وقت کے ایک بہت بڑے امام مالک رحمہ اللہ، اس نے بہت بہترین مثال دی ہے۔ اس کا قول ہے، السنت مثل سفینۃ نوح علیہ السلام، من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ ذرا آپ سن لیجئے، یعنی سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ لہذا میرے دوستوں اور بھائیوں، بہنوں اور بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اور مبارک سنتوں سے آراستہ ہوں۔ ہر موقع کی سنت کو ہم اہتمام سے پورا کریں، پیار اور محبت سے پورا کریں، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں بلکہ ساری دنیا میں سنتوں کو زندہ کرنے کی بھی مکمل جد و جہد اور محنت کرنی چاہیے۔ ایک حدیث کے مطابق آخری زمانے میں دین پر عمل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسا مشکل ہوگا، ایسا مشکل جیسا کہ انگاروں کو ہاتھ میں پکڑنا۔ تو ایسے مشکل وقت میں ایک سنت پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسا کوئی شخص 100 مرتبہ شہادت حاصل کرے۔ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملاحظہ فرمائیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ اور فساد امت سے مراد ملا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ علماء جانتے ہیں اس شخصیت کو کہ عند غلبۃ البدعۃ والجہل والفسق، مرقات کے حوالے سے یہ بات نقل کی گئی ہے، جو شخص بدعت، جہالت اور فسق کے غلبہ کے وقت اونلی ون، ایک سنت پر عمل کرے تو اللہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔
دوستوں اور بھائیوں، اسلام انسان کے ظاہر کو بھی سنوارتا ہے، باطن کو بھی، اور ایسے اعلیٰ صفات سے آراستہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے انسانی جسم کو تندرست اور صحت مند رکھنے کے لیے 24 گھنٹے میں 5 اوقات کے لیے طہارت خمسہ کو لازمی ٹھہرایا ہے۔ گو بالفاظ دیگر 5 وقتہ نمازوں سے قبل طہارت کا اہتمام ضروری قرار دیا ہے۔ طہارت سے مراد ہر نماز سے پہلے وضو کرنا، وضو کا اہتمام کرنا۔ مزے اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ قرآن سے ثابت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ یہ حدث جو ہے ناپاکی، حدث فقہ کی اصطلاح میں جو بے وضو ہو جاتا ہے، جسے وضو کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو یہ حدث جو ہے انسان کو ناپاکی لے جاتا ہے، جبکہ طہارت جو ہے انسان کو پاکیزگی کی طرف لے جاتی ہے۔ ناپاکی رابطہ توڑنے کا باعث بنتا ہے، اور طہارت یعنی پاکی جوڑنے کا سبب بنتی ہے۔ یہاں نوٹ کرنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے، اب ذرا ان الفاظ کو ذرا آپ سن لیجئے کہ رب کی معرفت اور قربت اور اس کی عبادت میں حلاوت یہ کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ طہارت سے حاصل ہوتی ہے۔ طہارت یعنی پاکی، جو کہ آج ہمارا موضوع بھی ہے، ٹاپک بھی ہے، اسلام کی تعلیمات کی حقیقت مسلمہ ہے۔ اب آپ سوچ لیں، زندگی کی ابتدا بھی طہارت اور اس کی انتہا بھی طہارت۔ طہارت سے وابستگی کمال حیات ہے، اور طہارت سے لا تعلقی زوال حیات ہے، زندگی کا زوال۔ طہارت کی پابندی صحت ہے، جبکہ طہارت سے بیزاری بیماری ہے۔ آج جو ہم یہ کورونا وائرس کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر، جو حفاظتی تدابیر بتائے جا رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو نا کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ کس چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ بھئی ہر گھنٹے کے بعد، ہر 10 منٹ کے بعد آپ ہاتھ دھوئیں، صابن کے ساتھ آپ ہاتھ دھوئیں۔ یہ پاکی کی بات آج آپ کر رہے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی والے لوگ، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی والے لوگ جو ہیں، یہ اپنا آپ کو بہت جو پاور فل سمجھتے ہیں، یہ لوگ بنیادی طور پر یہ بات قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال قبل کہہ چکے تھے کہ طہارت، پاکی اختیار کرو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں طہارت وسیع المعنی لفظ ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ببانگ دہل فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، یہ طہارت، یہ صفائی مسلم شریف کی روایت ہے، 223 نمبر حدیث ہے، باب فضل الوضو، کہ طہارت جو ہے یہ نصف ایمان ہے۔ آج ہم اس وبا سے بچنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اسی طہارت کا۔ اب ایک بات آپ کی ذہن میں ہو، قرآن مجید میں ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ کو محبوب بندے، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ کون ہوا کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ اس لیے تو آج ہم رجوع الی اللہ کی بات بھی کرتے ہیں، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور ان لوگوں کو بھی پسند کرتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں جو اپنے آپ کو خوب پاک کرتے ہیں، صفائی کا اہتمام کرتے ہیں۔ آدھا ایمان یہ جسم کی صفائی ہے، آدھا ایمان روح کی صفائی ہے، روح کی صفائی بھی ضروری ہے۔ آج اگر ہم جسم کی صفائی کا لحاظ تو رکھتے ہیں پر روح کی پاکی کا لحاظ نہیں رکھتے، شرک، کفر، معصیت و دلالت، بدعات، یہ جتنی بھی خباثتیں ہیں، آج کے مسلمان بدقسمتی سے اس کے شکار ہیں۔ تو سب سے پہلی بات شریعت ہمیں کہتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے کہ جب آپ بیدار ہو جائیں سونے سے تو آپ کسی برتن کو آپ ہاتھ نہ لگائیں، برتن کو ہاتھ لگانے سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھو لیں۔ معلوم نہیں کہ آپ کا ہاتھ کہاں کہاں پڑا ہوا تھا، نیند کی حالت میں۔ دوسری بات، عام طور پر ہم لوگ غسل خانے جاتے ہیں، پھر وہاں غسل کے لیے، یہاں ایک بات آپ کی ذہن میں ہو، اسلام پاکی کا حکم دیتا ہے، نظافت اور طہارت کا، لہذا آپ یہ غسل خانے کی جو فرش ہے اس پر پیشاب کرنے سے پرہیز کریں۔ ایک اور اہم بات، انسان کو ضروریات پیش آتے ہیں، ضروریات سے فراغت کے لیے ایک بات آپ کی ذہن میں ہو، یہ ادب ہے، یہ احترام ہے، اور آج ہم ادب اور احترام کی بات کرتے ہیں۔ نہ قبلہ روخ بیٹے آپ، اور نہ قبلہ کی طرف پیٹ کیجئے، اور جب آپ فارغ ہو جائیں پخانے اور پیشاب سے تو اصول اور طریقہ یہ ہے، نظافت اس میں ہے کہ آپ ڈھیلا اور پانی دونوں استعمال کریں جب آپ استنجا کریں۔ آج کل تو ایک کاغذ ہے اسپیشلی اس کے لیے، ٹیشو پیپر ہم اس کو کہتے ہیں، اس کو آپ استعمال کریں۔ اب اسلام ہمیں آداب سکھاتے ہیں۔ اب اگر آپ کو
پیشاب یا پخانے کی ضرورت ہے تو ادب یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ اپنے آپ کو فارغ کیجئے. اب جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ دائیں ہاتھ استعمال کریں. جب آپ استنجا کرتے ہیں، جب آپ ناک صاف کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ بائیں ہاتھ استعمال کریں. عام طور پر تو آج کل ہم واش روم میں پیشاب کرتے ہیں، پخانا یا پیشاب کے لیے ہم واش روم جاتے ہیں. لیکن اگر صحرا میں آپ کسی جگہ پر یا کوئی اور جگہ ہو اور آپ پیشاب کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایسی جگہ کہ آپ تلاش کریں کہ وہاں آپ کے پیشاب کی جو چھینٹیں ہیں وہ واپس آپ کی طرف نہ آئیں. اس گندگی سے آپ پرہیز کریں. اسلام ہمیں آداب سکھاتے ہیں، کیونکہ بات آداب کی ہو رہی ہے، نظافت اور طہارت کے آداب. ندی ہے، نہر ہے، راستہ ہے، کوئی سائے کی جگہ ہے، برائے مہربانی آپ وہاں پر قضائے حاجت کے لیے نہ بیٹھیں. یہ تہذیب اور ادب کے خلاف ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. اب یہاں ایک مزے کی بات ادب کے حوالے سے عرض ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض باتیں آپ کی ذہن میں بعض باتیں جب آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو نئی بات ہے. مثلا جب آپ پخانے آپ کو جانا ہو تو جوتا پہن کر اور سر کو ٹوپی وغیرہ سے ڈھانپ کر آپ جائیے. اور صرف اس طرح نہیں، بلکہ آپ ایک ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں جنات ہوتے ہیں، شیاطین. اس لیے بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے اور اس میں یہ دعا وارد ہوئی ہے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور جب آپ فارغ ہو جائیں پھر بھی آپ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی. نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. ایک اور بات ادب کے حوالے سے، ناراضگی معاف، عام طور پر دیکھا جاتا ہے لوگ ناک صاف کرنے یا بلغم تھوکنے کے لیے اس کے احتیاط نہیں کرتے لوگوں کے سامنے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی نظر سے، ان کی نگاہوں سے بچ کر دور چلے جائیں اور پھر اپنے ناک کو صاف کرے، بلغم آپ تھوکیں. ایک اور ادب کے خلاف معاشرے کے اندر یہ بیماری ہے. جب ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بار بار ناک میں انگلی ڈالتے ہیں اور پھر ناک کو صاف کرتے ہیں. اگر واقعی ناک کی صفائی کی ضرورت ہو تو سائڈ پہ آپ چلے جائیے اور وہاں آپ ناک صاف کریں نا. بعض لوگوں کی یہ عادت ہے، جیب میں رومال ہوتا ہے نا، پھر رومال میں بلغم تھوک کر اور پھر اس طرح اس کو رگڑا دیتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بڑی بری عادت ہے. ہاں ایک بات ہے، اگر کسی کی مجبوری ہو، ضعیف الامر بندہ ہو کوئی شخص، اس کے لیے گنجائش ہے. طہارت اور نظافت کے حوالے سے آپ وضو کا اہتمام کیجیے. پچھلے دنوں
کورونا وائرس کے حوالے سے میں نے اپنی مسجد میں بات رکھی تو میں نے چیلنج کے طور پر یہ بات کہی کہ آپ 2 چیزوں کا اہتمام کر لیں، ایک 5 وقتہ وضو اور وضو کے ساتھ آپ مسواک بھی استعمال کریں، اور جب آپ وضو کا اہتمام کرتے ہیں نا تو اس وقت آپ بسم اللہ پڑھیں، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت پیاری سنت ہے، پابندی کے ساتھ آپ مسواک کیجئے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب تھے، ارشاد فرمایا اگر مجھے امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا، اب ذرا الفاظ آپ سن لیں، اگر مجھے امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر وضو میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ایک اور حدیث ہے، تفصیلی باتیں ہیں اس کے اندر، میں اس کے تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، البتہ ایک بات اس میں یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، جبریل آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے 5 وقتہ نماز کی پابندی، یہ جو آج کل 5 وقتہ نماز سے روکنے کی بات ہو رہی ہے پورے ملک کے اندر، 5 وقتہ نماز کی تاکید کی، اور پھر میں نے سوچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گو اسلام کے اندر باجماعت نماز کے علاوہ کسی نماز کا تصور بھی نہیں ہے، حالانکہ اگر عذر ہو تو بے جماعت کا تصور بھی ہے شریعت کے اندر، لیکن ساتھ ساتھ مجھے مسواک کی تاکید فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر لگا ایسا نہ ہو کہ مسواک ہر نماز کے لیے اور ہر وضو کے وقت اللہ کی طرف سے اس کے فرض ہونے کا حکم نہ آئے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، اب یہ باتیں ذرا آپ توجہ سے سنیں، کچھ لوگ آئے جن کے دانت جو تھے وہ پیلے ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر تاکید فرمائی کہ مسواک کیا کرو۔ ہم برش تو استعمال کرتے ہیں، یہ برش اپنی جگہ کوئی جرم نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن برش اپنی جگہ، ٹوتھ پیسٹ اپنی جگہ جو ہم کرتے ہیں، یہ ٹوتھ پیسٹ اس کا آپ اہتمام کرتے ہیں، یہ مسواک کو نہیں پہنچتا۔ مسواک کا بہت بڑا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ جس نے بھی نماز پڑھی اور اس سے پہلے جو وضو کیا اور اس وضو کے وقت اس نے مسواک استعمال کیا، 70 گنا اجر ہے، 70 گنا۔ اب طہارت و نظافت کے حوالے سے علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہفتہ میں 1 بار ضرور غسل کیجیے، اور پھر ہفتے کے اندر 7 دن ہوتے ہیں، اور علماء نے جو انتخاب کیا ہے حدیث کی روشنی میں وہ جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کے حوالے سے بات رکھی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کیجیے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر جمعہ کی نماز میں شرکت کیجیے۔ ایک اور دلچسپ حدیث سننے کی حدیث ہے، آپ ذرا سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت کی ادائیگی آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے۔ صحابہ کرام بہت بیدار لوگ تھے، فوراً پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت سے کیا مراد ہے؟
فرمایا ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا، اور اس سے بڑھ کر خدا نے کوئی امانت مقرر نہیں کی ہے۔ بس جب آدمی کو نہانے کی حاجت ہو جائے تو فوراً غسل کرے، اس میں تاخیر کی اجازت نہیں ہے، یہ تو فرض غسل ہے، فوراً اہتمام کیجیے۔ ایک اور ادب اس کا بھی آپ خیال رکھیں، ناپاکی کی حالت میں آپ نہ مسجد جائیے، اگر کوئی راستہ ہے اور وہ راستہ بھی مسجد ہی سے ہو گزرے تو وہاں سے بھی آپ پرہیز کیجیے۔ اگر بالکل کوئی صورت ممکن نہیں تو تیمم کر لیجئے، پھر آپ وہ راستہ استعمال کر سکتے ہیں۔ طہارت اور نظافت کی بات ہو رہی ہے تو یہ بال جو آپ کے ہیں، ان بالوں میں آپ تیل ڈالیں، صرف تیل ڈالنا نہیں بلکہ آپ کنگھی کرنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، بہت پراگندہ حالت میں تھے، گندے کپڑے اور سر کے بال بھی ٹھیک نہیں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا بہت کچھ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے جاؤ، غسل کرو اور ستھرے اور صاف کپڑے پہنو اور کنگھی کرو۔ تو کنگھی اس کا بھی آپ اہتمام کیجیے۔ یہ ناخن ہم نہیں کاٹتے، بعض زنانیوں کی یہ بیماری ہے، اور جو نوجوان زنانی ہے آج کل یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں کرتی۔ اس کو آپ صاف کریں، اس کو آپ کاٹیں۔ البتہ زیب و زینت اور وہ بھی سادگی اور اعتدال کے ساتھ اس کا اہتمام کیجیے۔ یہاں ایک غلط فہمی میں دور کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ جو بہترین لباس جس کا ہو اور بہترین کپڑے پہن لے اور جوتے اور بوٹ وغیرہ، جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ جی بہت متکبر ہے، بہت متکبر ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ صاف اور ستھرے اور بہترین جوڑے پہننا تکبر کی علامت ہے؟ نہیں تو یہ آپ غلط فہمی میں ہے۔ کسی کو حقیر جاننا، حقیر سمجھنا، کسی دوسرے بندے، کسی دوسرے انسان کو، اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تو تزین و آرائش، چونکہ یہ بات ایک سب سن رہے ہیں میرے بہن اور بھائی، تو یہ بھی درخواست ہے آپ سے، یہ خواتین سے بھی یہ درخواست ہے، ان سے بھی یہ گزارش ہے، شریعت کا ان کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی خاوندوں کے لیے زیب و زینت اختیار کریں۔ یہ بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم جب چھینکتے ہیں تو اس طرح نہیں، کوئی رومال، ٹیشو وغیرہ آپ کے پاس ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کی چھینٹ جو ہے نا وہ کسی دوسرے پر نہ پڑے۔ لیکن صرف اسی پر اکتفا نہیں، ہمیں حکم ہے کہ ہاں جب ہم چھینکتے ہیں نا، چھینکتے وقت ہم نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ سننے والا قریب جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کی پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یرحمک اللہ،
خدا آپ پر رحم فرمائے، خدا آپ پر رحم فرمائے۔ جواب میں پھر یہ کہے یہدیک اللہ، خدا آپ کو ہدایت بخشے۔ خوشبو استعمال کیجئے، خوشبو پسندیدہ، بہت زیادہ پسند نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت زیادہ، لیکن ایسا خوشبو نہیں جس سے دوسروں کو ضرر اور تکلیف پہنچے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کا پہلا موضوع طہارت اور نظافت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھی۔ امید کی جاتی ہے کہ خوب غور اور فکر سے آپ نے سنا ہوگا۔ البتہ ایک گزارش ہے آپ سے کہ یہ ویڈیو، یہ جو کچھ آپ نے سنا، اس کو آپ شیئر کیجئے۔ اصلاح اور ثواب کی نیت سے، کوئی دوسرا غرض نہیں ہے، تاکہ بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا۔ البتہ کل جو ہمارا موضوع ہے وہ صحت کے آداب کے حوالے سے موضوع ہے، انشاءاللہ پھر اس پر گفتگو ہوگی۔ رب کریم سے دعا ہے، یا رب کریم، یا رب ذوالجلال، ہماری اس نشست کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ، جو کچھ ہم نے سنا اور سنایا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، پوری دنیا کے اندر اور خصوصاً امت مسلمہ، یہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے یہ جو وبا ہے، جو اللہ کی طرف سے یہ ایک عذاب ہے اور ایک فتنہ ہے، یا اللہ ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں محفوظ فرما، اور جو لوگ اس کے شکار ہیں، یا اللہ ان کو صحت یاب فرما، یا اللہ ان کو صحت یاب فرما۔ اس سلسلے میں جو بھی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ یا اللہ ہم سب کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک۔